اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے، سارے درود و سلام آقا رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی اور سب سے بڑی دانائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ سامعین محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، 9 اور 10۔ پہلی آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان کو بتائیے اور ان سے پوچھئے۔ یہاں پر یہ قل جو ہے یہ دونوں معانی دے رہا ہے کہ کیا علم والے اور جو علم نہیں رکھتے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، یہ جواب بتانے کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے اور انہیں یہ باور کروایا جائے کہ دنیا میں علم والے ہمیشہ بہتر رہے ہیں اور رہتے ہیں، اور جاہل علم نہ والے جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل والے ہیں وہی نصیحت پاتے ہیں، انہیں ہی بات کا پتہ چلتا ہے، اور وہی اپنے معاملات کو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، حکمت اور دانائی حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، سنوارتے ہیں، غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اے نبی بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جن لوگوں نے بھی اس ایمان اور تقوی کے ساتھ اس دنیا میں کوئی اچھا کام کیا تو ان کا بدلہ اچھی صورت میں ان کو ملے گا۔ یعنی اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو خیر کی صورت میں ان کو بدلہ ملے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت فراخ ہے۔ اس سیکوینس میں اگر دیکھا جائے تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اصل تمہارا کام تو ہے ایمان لانا اور اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا، اور اس دنیا میں اچھا کردار اختیار کرنا، اچھے کام کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹکڑا کہ اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کہیں تمہیں یہ کام کرنے کی، ایمان لانے کی فرصت نہ مل رہی ہو اور اجازت نہ دے رہے ہوں لوگ، معاشرہ، حکومت، سختی حد سے بڑھ جائے، تو پھر اللہ کی زمین فراخ ہے، پھر کہیں بھی اور موقع ملے تو پھر وہاں چلے جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، لیکن جو لوگ ثابت قدمی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں اور اس تکلیف کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرتا ہے، ایسا اجر کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا، یعنی بے حد نوازتا ہے۔ سامعین محترم، ان 2 آیتوں میں 2-3 بنیادی باتیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں سمجھائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کو
جو شرف، جو عزت، جو مقام ملا ہے وہ اس علم کی بنیاد پر ملا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا۔ اور یہ صرف اس وقت نہیں تھا کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور علم کا امتحان ہوا اور اس کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروا دیا گیا۔ یہ صرف اس مقام کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے دلیل بن گیا کہ دنیا میں اللہ رب العزت علم والوں کو ہمیشہ بلند مقام عطا کرتا ہے، علم والوں کو ہمیشہ ترقی کی راہ پہ لگاتا ہے، علم والوں کو دنیا میں ہمیشہ عزت عطا کرتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی علم کے مقابلے میں جہالت کو اختیار کیا، نادانی کو اختیار کیا اور اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، تو آہستہ آہستہ عزت بھی جاتی ہے ان سے، اقتدار بھی جاتا ہے ان سے، اور بالآخر دولت بھی چلی جاتی ہے، اور وہ دنیا میں غلاموں کی زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اس کی بنا پر ساری قوموں کو یہ سمجھایا گیا ہے، سارے انسانوں کو سمجھایا گیا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے، اس لیے کہ گھر سے بات پہلے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کنبے میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ تو ایمان والوں کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کو تسلیم کر چکے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنا بندہ اس شہادت کے بعد مانتا ہی ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں، تو سب سے پہلے تو انہیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس اعتبار سے سامعین محترم، ہم تمام لوگوں کو، پوری قوم کو، تمام اداروں کو، اداروں میں کام کرنے والے سربراہوں کو، گھروں میں جو موجود سربراہ ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے کسی کے سرپرست ہیں، ولی ہیں، سب کو ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح جو ہے وہ بٹھا لینی چاہیے کہ اگر وہ، ان کے عزیز و اقارب، ان کی آل اولاد، ان کا خاندان، ان کا ملک اور قوم، ان کی جماعت ترقی کرنا چاہتی ہے تو علم کے راستے پر انہیں لازماً چلنا چاہیے، اور اس کے لیے سخت محنت، اس کے لیے صابرین کا لفظ دوسری آیت میں جو فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ثابت قدمی سے اس پر چلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے افراد یہ سوچتے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ جناب ہم نے اپنی بساط بھر علم حاصل کر لیا ہے، کوئی یونیورسٹی تک پہنچ گیا، کسی نے کالج پورا کر لیا، لیکن در حقیقت علم کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ اس کے لیے لازماً ہمہ جہت کوشش اور ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی ایک شعبے میں کسی فرد نے تجربہ حاصل کر لیا، علم حاصل کر لیا، تو اسے دوسروں کے ساتھ مل کر اس تجربے کو، اس علم کو شیئر کرنا چاہیے، اس کو ترقی دینی چاہیے، اس کو اگلے قدم میں منتقل کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہر شعبے والا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہوا علم کی دنیا کو آگے بڑھائے گا تو یقیناً وہ فرد اور اس سے وابستہ دیگر افراد اور پھر پھیلتے پھیلتے پوری قوم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گی۔ سامعین محترم، آج کا دن خاص طور پر پوری دنیا میں در حقیقت استادوں کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اور میں اس بنیاد پر نہیں کہ مختلف دن منائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے بات کہی جائے، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی خیر کا کام کسی طرف سے بھی شروع ہوا ہو تو اس میں اپنا حصہ لازماً ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ خیر کا کام صرف ان کے لیے بہتر نہیں ہے جنہوں نے اس کا آغاز کیا، بلکہ پوری دنیا کے لیے اور ہر انسان کے لیے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں اس کی مناسبت سے قرآن کی آیتیں دیکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتا ہوں، اگر وہاں سے بھی تائید مل رہی ہو تو پھر تو وہ کام لازماً ہونا چاہیے اور پوری توانائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دنیا بھر میں ہر ترقی یافتہ ملک، ہر باشعور قوم
علم حاصل کرنے کو سب سے پہلے اولین فوقیت عطا کرتی ہے، ترجیح اول، فرسٹ پریارٹی ان کا علم ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہتر پلاننگ، ایک اچھی منصوبہ بندی وہ کی جاتی ہے، اور اچھی منصوبہ بندی میں صدیوں کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس قوم اور معاشرے کو جو بنیادی چیزیں ہر صورت میں جاننی چاہیے، سب سے پہلے وہ ایک مکمل پیکج کی صورت میں اپنے بچوں میں منتقل کیا جاتا ہے، وہ علم جس کی ضرورت ہر فرد کو ہے، ہر فرد کو ہے۔ اس وجہ سے پرائمری اسکول، مڈل اسکول، میٹرک تک، بلکہ ایف اے اور ایف ایس سی تک ایک ایسا کمبینیشن بنایا جاتا ہے جس میں تمام افراد کو، تمام طلباء کو ایک اچھی صحت مند زندگی بسر کرنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، اپنے ملک کا تعارف بتایا جاتا ہے، اپنے ملک میں رہنے والے افراد اور شعبوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، زندگی کے مختلف شعبوں کا ایک ابتدائی قسم کا تعارف کروایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس شعبے میں کیا کیا ترقی ہوئی ہیں اس کی ایک ابتدائی معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کا کلچر، اپنے علاقے کی روایات وہ تعلیم دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی نظریاتی ملک ہے، کوئی نظریاتی قوم ہے تو اسے بنیادی عقیدہ، بنیادی نظریہ، بنیادی تعلیمات وہ بھی اس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک ایسا مکمل پیکج کہ جس میں وہ اپنے دین کا ایک حصہ سیکھے، جس میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا علم اس کو ملتا ہے، جس میں وہ اپنے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ایک اچھا صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے جو معلومات ضروری ہیں وہ سیکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ شہری جو ملکی قوانین ہیں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس دیہات میں کیسے ایک اچھی زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کی معلومات دی جاتی ہیں۔ ایف اے اور ایف ایس سی کے بعد پھر مختلف قسم کے میدانوں میں وہ لوگ منتقل ہو جاتے ہیں۔ جائزہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کر اس بات کا لینا ہے کہ کیا ہمارے ہاں تعلیمی نظام اسی بنیاد پر چل رہا ہے، اور کیا ہمارے ہاں والدین، میڈیا، اساتذہ، عام معاشرے کے افراد وہ سب کے سب اسی نہج پر سوچتے ہیں، اسی انداز میں وہ آپس میں مل کر مشورہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو پوری آزادی اس اعتبار سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بے لاگ انداز میں اس پر غور کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے علاقوں کا جائزہ لیں، اپنے افراد کا جائزہ لیں۔ تو میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی اسی نتیجے تک پہنچیں کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے ملکوں میں غالب اکثریت اس انداز میں نہیں سوچتی، غالب اکثریت اس انداز میں نہیں سوچتی، ہمارے نصاب اس انداز میں نہیں بنائے جاتے، ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ نظام ترتیب نہیں دیا جاتا، ہمارے گھروں میں اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، ہمارا میڈیا تو بالکل ایک دوسری دنیا میں رہتا ہے۔ کچھ کام چھوٹے موٹے بہتر ہوتے ہیں، لیکن 90% کام اس کے برعکس ہو رہے ہیں، جس میں یہ بنیادی مقصد کہ اپنی قوم کے لوگوں کو باشعور بنایا جائے، ان کے علم میں اضافہ کیا جائے، ان کو معاشرے کا ایک کامیاب اور ترقی دینے والا اور اس کو بہتر بنانے والا فرد بنایا جائے، اس اعتبار سے کوشش نہیں ہو رہی۔ یہ بھی آپ میں سے بعض افراد سوچ سکتے ہیں جناب پھر ہم کیا کریں، جناب ہم ہی نے سب کچھ کرنا ہے اور سب نے مل کر کرنا ہے، کسی ایک طبقے نے نہیں کرنا، سب نے مل کر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی کائنات میں یہی نظام ہے۔ وہ جو اقبال نے فرمایا تھا اور میں بھی اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد، کیونکہ تعلیم جو ہے یہ صرف استاد نہیں عطا کرتا، تعلیم تو ہر فرد دے رہا ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے نظام تعلیم کو، نصاب تعلیم کو، گھر کے نظام کو، محلے اور معاشرے کے نظام کو لازماً دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے بارے میں وہ بنیادی تقاضے پورے کر رہے ہیں
یا نہیں کر رہے، اور یہ طے کر لیا جائے اپنے ذہن میں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں علم کی بنیاد پر انسانوں کو ترقی ملے گی، جو علم سے پیچھے ہوں گے انسانوں کو ترقی نہیں مل سکتی۔ دو تین باتیں، جن میں سے بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں لیکن میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ زیادہ قریب سے دیکھتا ہوں تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر، پاکستان کے 80-85 سے لے کر اس سے بھی زیادہ نسبت بڑھ سکتی ہے، ہمارے ہاں کالجز میں لائبریریاں جو ہیں بالکل بند رہتی ہیں، اور 70-80% تعلیمی ادارے، سکولز، اور اس میں دینی مدرسے بھی شامل ہیں، ایسے ہیں جس میں سرے سے لائبریری موجود ہی نہیں ہے، اور اسی نسبت سے 80-90% افراد اور اساتذہ ایسے ہیں جو اپنے نصاب کی ایک چھوٹی سی کتاب یا نسبتاً جو بھی اس کا ریشو بنتا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، اندر سے آواز نہیں آتی، ضمیر انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتا، والدین پوچھتے نہیں ہیں، بچوں کو تو یقیناً اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا ایک خاص مدت تک کہ مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ اور ہم میں سے ہر فرد، میں تمام افراد کو اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ اس کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ پہلی کلاس میں تھا، اب 2 میں چلا گیا، اب 3 میں چلا گیا، اب پڑھتے پڑھتے اس نے میٹرک کر لیا، اس نے او لیولز کر لیا، یہ تو اس کو پتہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ یا وہ اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے اور اسے مزید کیا پڑھنا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب اس نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں کا ایک پورا خوبصورت نیٹ ورک موجود تھا، اور ترقی یافتہ ملکوں میں یہ نیٹ ورک موجود ہے، اور پاکستان میں بھی جو اچھے آئیڈیل ادارے ہیں اس میں یہ نیٹ ورک موجود ہے، اور اس کی بیس یہ ہے کہ نصابی کتابوں سے اگر بچہ 50% سیکھتا ہے تو 50% اس کے علاوہ دیگر سرگرمیوں کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ بنیادی مقصد وہ کتاب رٹوانا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان بنانا ہے جو اپنے معاشرے کا کامیاب، اپنے معاشرے کا ایک اچھا انسان، قانون کو جاننے والا، زندگی کو بہتر بنانے والا انسان بن جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اگر یہ بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو سمجھا جائے گا کہ نظام بھی ناقص، نصاب بھی ناقص، اور ہم بھی ایک بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ سوال آپ کے سامنے ایک دو اور بھی رکھنا چاہتا ہوں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے، اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہم سب میں ایسی نہیں ہے کہ جو کالج، یونیورسٹی سارا یہ مرحلہ طے کر لیتے ہیں لیکن انہیں قرآن مجید سمپل سادہ پڑھنا بھی نہیں آتا؟ یہ بات حقیقت ہے۔ جب پڑھنا نہیں آتا تو سوال اپنے آپ سے یہ کیا جانا چاہیے کہ کیا قرآن مجید کو پڑھنا یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اسے ہمارے نصاب کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر یہ ضرورت ہے، جیسے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر بچہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا، اس لیے پہلی کلاس سے میتھ شروع ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں چلا جائے میتھ اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اور ہم سب بھی مجبور کرتے ہیں، ٹیوشنز رکھواتے ہیں، بار بار اس کو پوچھتے رہتے ہیں، ٹیچر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی فزکس میں کیسا ہے، کیمسٹری میں کیسا ہے، میتھس میں کیسا ہے، ذرا سی کمزوری ہو تو کچھ ایک بڑی تعداد تو اس میں داخل ہی نہیں ہے، لیکن جو داخل بھی ہیں وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ نصاب میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو ہم سب نے آواز اٹھا کر، توجہ دلا کر اسے پورا کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا کنٹریبیوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم یہ کہیں جناب یہ بھی ہمارے بچے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اسی طریقے سے ہر بچے کو صحت مند ہونا چاہیے،
کتنے سکولز ہیں، کتنے تعلیمی ادارے ہیں جس میں سرے سے کھیل کا میدان ہی نہیں ہے، اور کتنے سکولز اور کتنے تعلیمی ادارے ہیں جس میں سرے سے بنیادی ایکسرسائز جو ایک زمانے تک، میرا خیال یہ ہے اور تجربہ یہ ہے کہ ایوب خان کے زمانے کے بعد بس کچھ عرصہ یہ رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا، نہیں تو اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے تک ہر سکول کا پہلا گھنٹہ جو تھا وہ کچھ باتیں سیکھنے کا ہوتا تھا، جس میں باقاعدہ ایکسرسائز بھی ہوا کرتی تھی اور اس کے لیے باقاعدہ اساتذہ متعین ہوا کرتے تھے۔ اب یہ کام صرف اور صرف آرمی سکولز میں یا ان کے خاص اداروں میں یا پولیس کے اداروں میں موجود ہے، باقیوں میں ختم کر دیا گیا۔ چند سال پہلے تک باقاعدہ پاکستان میں ہر جگہ NCC کی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو اپنے شہر کا دفاع کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ اگر کبھی کوئی ہنگامی حالت ہو جائے تو ہم نے خود خندقیں کھودی، ہم نے خود مختلف قسم کے ہتھیار چلانا سیکھے، ہم نے خود اپنے علاقے، اپنے محلے کو محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی ابتدائی ٹریننگ حاصل کی۔ 2 سال کی ٹریننگ، چاہے وہ 2 گھنٹے ہی کی کیوں نہ ہو یا ہفتے میں چند گھنٹے کیوں نہ ہو، اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس لیے جب اللہ اور اس کے رسول علم کی بات کرتے ہیں تو ہمہ پہلو علم، اور اس میں جن قوموں نے، جن افراد نے، جن معاشروں نے باشعور انداز میں علم حاصل کیا تو وہ ہر اعتبار سے ترقی کے راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ انہیں پھر کسی موقع پر یہ نہیں بتانا پڑتا کہ جناب یہ جو آپ نے گاڑی غلط پارک کی ہے یہ کیوں کی ہے، اس لیے کہ بچپن سے اسے بتایا جاتا ہے، اسے سائیکل پارک کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور جب وہ سائیکل سے گاڑی تک پہنچتا ہے تو اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں بھی جا کے پارکنگ کیسے کرنی ہے، اسے سڑک کراس کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ہر چیز، کوڑا کہاں پھینکنا ہے، کیسے پھینکنا ہے، یہاں سے۔ تو علم کا مطلب سامعین گرامی، اس آج کی خاص دن کے اعتبار سے میں آپ سب تک یہ بات منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بڑا فیصلہ تو نصاب اور نظام تعلیم کی تبدیلی کا، اس کے بارے میں آواز اٹھائیں، لیکن آغاز تو آج ہی سے کیا جا سکتا ہے اور اپنے گھر سے کیا جا سکتا ہے۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان والدین کو اپنے بچوں کے بستے ضرور دیکھنے چاہیے، ان والدین کو کچھ وقت اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آج اسکول میں کیا کچھ کیا تھا، کیا کچھ سیکھا ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات اسے پتہ چلتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ جو اسکول میں نہیں مل رہا اس کو اضافی طور پر عطا کرنے کا، پہنچانے کا اہتمام لازماً کیا جائے۔ اس میں ہم سب شریک ہو جائیں اگر ہم اپنی نسل کو واقعی بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی، ہم میں سے ہر فرد معلم ہے۔ معلم وہ نہیں ہے جو کسی پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی کے کسی تعلیمی ادارے میں ملازمت کرتا ہے، انہیں تو معلم ہم کہتے ہیں، لیکن معلم ہر وہ فرد ہے جو کسی کو کچھ بھی سکھا رہا ہے، ہر وہ فرد معلم ہے، اور ہم میں سے بھی ہر فرد کچھ نہ کچھ سکھانے کا اہتمام ضرور کرتا ہے۔ گھر میں مائیں معلم بنتی ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا سکھا کر انہیں باشعور بناتی ہیں، اور معلم ہم سب اگر بن جائیں تو پتہ ہے، اور یہ آخری بات کہ پتہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس معلم کا شرف، اس کی عزت، اس کا پروٹوکول کیا بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کسی بندے کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، تو اللہ خود، اس کے سارے فرشتے اور کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعا کرتی ہے، ہر شے اس کے لیے دعا میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اس لیے سلام ان تمام اساتذہ کو جو اپنے بچوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، سلام ان تمام والدین کو کہ جو اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، سلام ہر اس فرد کو جو اپنے علاقے اور اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو کسی صحیح بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور کسی غلط بات سے روکتے ہیں۔ اللہ بھی ان پر سلام بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور کائنات کی ہر شے اس سلام کو منتقل کرتی ہے دعاؤں کی شکل میں۔ اس میں انشاءاللہ دیگر تفصیلات
آپ کے سامنے اگلے ملاقات میں پیش کی جائے گی، لیکن تہیہ کیجئے کہ ہم سب نے علم کی روشنی اپنے بچوں تک پھیلا کر اس کام کا آغاز کرنا ہے اور دوسروں کا سہارا بن کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔